الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 38 سے ہم قرآن مجید کے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم کے پاس محراب میں آتے اور ان کی حکمت اور معرفت دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ان پر ہوئی تھیں ان کا مشاہدہ کرتے تو اس سے حد درجہ متاثر ہوتے۔ اب ارشاد فرمایا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہی موقع تھا، یعنی جب انہوں نے وہ حکمت دیکھی، وہ معرفت دیکھی، وہ اللہ کی بے مثل عنایتیں دیکھیں، تو یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ دست بدعا ہوئے اپنے پروردگار کے حضور میں۔ انہوں نے اس موقع پر یہ عرضداشت پیش کی۔ وہ عرضداشت کیا تھی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سیدہ مریم سے جب وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا کیسا کرم، کیسی عنایت ان پر ہے، ان کی ماں کی دعا ان کے حق میں کیسی مقبول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا ہے، اور اب یہ دین اور معرفت کے بارے میں کیسی باتیں کرتی ہیں اور کس طرح کی عنایتیں میں ان پر دیکھتا ہوں، ان کو دیکھ کر انہوں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی کہ ایسی ہی پاکیزہ اولاد عنایت ہو تو مجھے عطا ہو جائے۔ انک سمیع الدعا، یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو دعائیں قرآن مجید میں آتی ہیں ان میں یہ اسلوب عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا حوالہ دے کر وہ اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، خطاب کر کے کہا اپنے پروردگار کو کہ یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور یہ عرضداشت میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فنادتہ الملائکۃ وہو یصلی فی المحراب، ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں فرشتوں نے ندا دی۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اس کا جواب آیا، فرشتوں نے اس کے جواب میں ندا دی۔ کس موقع پر؟ ارشاد فرمایا ہوا قائم یصلی فی المحراب، وہ اس وقت محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی یہ بات اس سے واضح ہوئی کہ موقع دعا کا پیدا ہو گیا، اس کے بعد وہ دعا کرتے رہے ہوں گے۔ یہ دعا انہوں نے کسی نماز میں کی ہے اور اس موقع پر ان کو جواب دیا گیا۔ جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے پکار کر ان کو کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ سیدنا یحییٰ کی اسلام کی پیدائش سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے، 6 ماہ کے قریب یہ ان سے بڑے ہیں۔ جب یہ دعا انہوں نے کی تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آیا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے یہ ندا دی، اور کئی جگہوں پر بھی یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ واحد کے صیغے آ گئے ہیں، یعنی یہاں تو فرشتوں کا ذکر ہے، تو اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ تو فرشتوں کی طرف سے ہوا، لیکن اس موقع پر فرشتے ان کے سامنے نہیں آئے، یعنی ایک ندائے غیبی ہے جو انہوں نے اس موقع کے اوپر سنی ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر جو آگے سوالات کیے ہیں ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر آگے مذکر کے صیغے آ گئے، یعنی ایک آواز آئی، اس آواز کے جواب میں انہوں نے یہ کہا۔ تو انہوں نے بشارت یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، اور اس کے بعد یحییٰ کا تعارف کرایا، یعنی تم نے چونکہ دعا محض کسی فرزند کے لیے نہیں کی، دعا کا باعث صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک اولاد نرینہ حاصل ہو جائے جس طرح کہ میں آپ عام آدمی دعا کرتا ہے، بلکہ سیدہ مریم کی حکمت اور معرفت سے متاثر ہو کر انہوں نے دعا کی ہے کہ مجھے اس طرح کا کوئی فرزند عطا ہو، ایسی پاکیزہ اولاد عطا ہو جو اسی طرح سے حکمت اور معرفت کو دنیا میں عام کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو جب بشارت دی گئی تو اس میں پھر وہ پہلو بیان کیے گئے کہ یحییٰ کی بشارت دی جا رہی ہے، یحییٰ کی ولادت تمہارے ہاں ہوگی، اور یہ کیا شخصیت ہوں گے؟ پہلا تعارف ان کا یہ کرایا ہے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ،
وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا خاص تعارف ہے، چونکہ ان کی پیدائش جیسے کہ آگے معلوم ہوگا بن باپ کے ہوئی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا حرف کن ہے جس نے مسیح کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس تعبیر کو کلمۃ من اللہ سے یا کلمۃ اللہ سے ادا کیا جاتا ہے، اللہ کا ایک کلمہ، اللہ کی ایک بات، اللہ کا ایک فرمان، یعنی اس کے لیے جو عام پروسیس ہے یا عام طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے تو میرا اصل امر تو واقع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس مادی دنیا میں اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے اس کے لیے کچھ قوانین مقرر ہیں۔ تو ان کو اس مادی دنیا کے قوانین سے بالا تر کر کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس وجہ سے ان کو کلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یحییٰ اس فرمان کی، اللہ کے اس کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی یہ اس بات کی منادی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو بھیجنے والے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی یہ حیثیت ہے بنی اسرائیل کے لیے وہ اس طرح خدا کے پیغمبر کے طور پر آئیں گے۔ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہر جانے والا اپنے بعد آنے والے کی منادی کر کے جاتا تھا، بشارت دے کے جاتا تھا۔ سیدنا مسیح کا معاملہ بہت غیر معمولی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ایک بڑے منصب پر فائز کیے گئے، یعنی دنیا پر حق کی شہادت دینے کے لیے ایک قوم کا انتخاب کیا گیا، ان کے وہ آخری پیغمبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ان کا معاملہ ختم ہوا تو جس طرح کے آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ہے اور قیامت تک اسی عذاب کی زد میں رہیں گے۔ اس عذاب کی نوعیت کیا ہوگی اس کو بھی آگے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے اس کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں، گویا حضرت یحییٰ اسی طرح سیدنا مسیح کی منادی کرنے، ان کی بشارت دینے کے لیے مبعوث ہوئے جس طریقے سے خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی ہے۔ فرمایا وہ سیدم و حصورا، وہ سردار ہوگا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا خاص مقام ہے جس کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے بھی سردار ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے آتے ہیں، خدا کا فرمان واجب الاذعان سناتے ہیں، تو یہ چیز ظاہر بات ہے کہ ان کی اس حیثیت کو قطع نظر کے لوگ اسے مانے یا نہ مانے بیان کر دیتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا، یعنی وہ لوگوں کے سامنے جس طرح کہ انجیل میں بھی آتا ہے اللہ کا فرمان پڑھ کر سنائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا ایک بادشاہ کی طرح کلام کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا فرمان ان کو پڑھ کر سنائے گا، تو گویا ایک فرمان سنانے والے خدا کے نمائندے کی حیثیت، ایک سردار کی حیثیت نمایاں ہوتی ہے۔ اسی سے سید کا لفظ ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو سیدنا کہتے ہیں، ہمارے سردار۔ تو قرآن مجید نے بھی سیدنا یحییٰ کا تعارف اسی طریقے سے کرایا، یعنی پہلی بات یہ کہی کہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کیونکہ عام ضابطۂ اسباب کے خلاف ہوئی تھی، اسی سے نصارہ نے ان کی الوہیت کا عقیدہ پیدا کیا، اسی سے بعد میں وہ مسائل پیدا ہوئے جن مسائل سے اب تک انسانیت دوچار ہے اور مسیحی دین بھی دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ابتدا میں واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کن کے کلمے ہیں جن سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان کلموں میں سے ایک کلمہ سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، یعنی نکرہ لفظ استعمال کیا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلموں میں سے ایک کلمہ، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ جو دوسرا لفظ استعمال کیا سردار، تو اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ کریں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، تو وہ اپنی فطرت، اپنے دعوت، اپنے مشن کے لحاظ سے جب دائی بن کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور منذر بن کر لوگوں کو پکارتے ہیں اور ہادی اور مرشد بن کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو در حقیقت اپنے اسی منصب کا ظہور کرتے ہیں، یعنی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس دعوت پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے تمام لوازم، تمام اسلحہ معلوم ہوتا ہے خدا نے ان کو دے کر بھیجا ہے۔ خلق کے لیے ان کا سینہ شفقت اور رافت سے لبریز ہوتا ہے۔ کام کو اگر آپ دیکھیں، ایک پیغمبر کے کام کو اور عام کے دائی کے کام کو، تو واضح فرق نظر آتا ہے کہ ان کے کام میں بڑی بے پناہ سطوت اور جلالت ہوتی ہے۔ آواز میں، انداز میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو ایک غیر معمولی ہیبت ہوتی ہے۔ لوگ بالعموم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تابناک پیشانی میں ان کی عظمت اور صداقت ہے جو جھلک رہی ہے۔ اگرچہ سیدنا یحییٰ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ کمل کی پوشاک پہنتے تھے، جنگلی شہد اور ٹڈیوں پر گزارا کرتے تھے، لیکن جیسے انجیل میں آتا ہے یہی تعارف ان کا کرایا جاتا ہے
کہ ان کے رعب اور دبدبوں سے بادشاہوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یعنی جب وہ بات کرتے تھے، جس طرح کہ انہوں نے ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو بعد میں بات کی ہے، اور پھر وہ حق کے لیے سرزنش کرتے ہیں اپنے مخاطب کو، یعنی جھڑک دیتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت پہلی بار یروشلم میں آئے ہیں اور جا کر وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں، تو اگرچہ بالکل نوجوان تھے، تو انہوں نے جا کر وہاں جو دکانیں لگی ہوئی تھیں اور ایک میلے کی صورتحال سے اس کو الٹ دیا اور سرزنش کی کہ تم نے میرے پروردگار کے، میرے خداوند کے، میرے باپ کے گھر کو بھٹ بنا دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میلے کی جگہ ہے، یہ اس طریقے سے دکانیں لگانے کی جگہ ہے، یہ تو خدا کی عبادت کی جگہ ہے۔ تو سرزنش بھی کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے بادشاہ سرزنش کرتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، دونوں حضرات کے متعلق بائبل میں آپ جگہ جگہ یہ جو اسلوب دیکھیں گے کہ وہ با اختیار کی طرح بات کرتے تھے، اور یہ ان کی اس منصبی سرداری ہی کا ایک جلوہ ہے جو نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے غلے کے رائی بھی ہوتے ہیں اور اس کی چرواہی کرتے ہیں، اور اس بات سے ان کی حیثیت عرفی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں مانے یا نہ مانے، چونکہ وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں، ان کی دعوت میں ہر لحاظ سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ سید استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ محض ایک تعریف کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس سرداری کی شان کو بیان کرتا ہے جو پیغمبر کے ہاں ہوتی ہے، ہمہ شمہ کے لیے ضروری نہیں کہ ہو، یعنی ان کی دعوت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں، ان کے بات کرنے کے انداز میں، ان کے کلام میں، ہر چیز میں یہ چیز نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا حصورہ، یعنی وہ کنارہ کش تھے۔ یہ سیدنا مسیح اور سیدنا یحییٰ دونوں کا ایک خاص پہلو ہے، یعنی دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آخری اتمام حجت کے لیے آئے ہیں، ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جس کو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اس وقت آئے ہیں جب کہ تمہاری جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری درجے میں غضب کے مستحق ٹھہر جاتے ہو۔ یہ بڑی نازک صورتحال تھی۔ پھر اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کی اس سورہ کو بھی، اس سے پہلے سورہ بقرہ کو بھی، اور آگے جو دونوں صورتیں ہیں نساء اور مائدہ، ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی خاص حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی عام قوم کے ساتھ یا عام انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے یا کوئی عمومی قانون ہے جس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کسی شخص کو آپ نبوت کے منصب پر فائز کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز کرے، تو اب نبوت کا منصب دینے کے بعد پھر معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑا منصب جب دے دیا جاتا ہے، چنانچہ قرآن نے اس کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہم نے نبوت کا منصب دے کر ان کو کھڑا کر دیا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، تو یہ اطمینان کے ساتھ ہمارے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دیں گے؟ یہ ذرہ برابر جسارت بھی کریں گے تو ہم ان کی رگے جان کاٹ دیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ عام آدمی کا معاملہ نہیں ہے، عام آدمی کا جو جی چاہے کہتا رہے اور جو بات زبان سے چاہے نکالتا رہے۔ اللہ کا قانون آزمائش کا کار فرما رہتا ہے، جو ہنگامہ چاہے کرتے رہیے، اپنے آپ کو آپ فرعون کی طرح یہ کہیے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ پیغمبر کے معاملے کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن نے واضح کیا۔ یہ بتایا کہ ازواج مطہرات اگر آزاد ہو کے الگ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو ان کو حق حاصل ہے۔ یعنی سورہ احزاب کو آپ پڑھیں تو پہلے یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے آج یہ کہہ دیں کہ حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، صورتحال بڑی غیر معمولی ہے، اس میں اب عام طریقے کی زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں کچھ زائد پابندیاں ہم نے لگانی ہیں، ان پر بھی اور آپ پر بھی۔ ایک بڑا منصب ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے لیے کچھ بات کہنی ہے، اس لیے ان کو انتخاب کا حق دے دیجئے۔ یہ چاہیں تو رخصت ہو جائیں، عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، ان کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا، یعنی کوئی اس میں عتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حق حاصل ہے، چلی جائیں۔ لیکن اگر یہ انتخاب کر لیتی ہیں کہ ہمیں اس منصب پر رہ کر ذمہ داری ادا کرنی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے انتخاب کر لیں۔ اس کے بعد کچھ خصوصی احکام ہیں جو ہم دینے والے ہیں، تو اس میں شروع میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اب اس کے بعد، یعنی اس انتخاب کے بعد، اپنی طرف سے اس چیز کو منتخب کر لینے کے بعد، اس منصب پر فائز ہو جانے کے بعد، اگر کوئی گناہ کرو گی تو دوہرا عذاب دوں گا، اور اگر صحیح راستے پر رہو گی تو دوہری جزا دوں گا۔ یعنی یہ بات وہاں واضح کر دی، بیان کر دی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بنی اسرائیل کا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ پوری تاریخ سنائی ہے کہ ہم نے ان کو کچھ کلمات میں آزمایا، وہ اس پر پورے اترے، اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا کہ یہ منصب میری پوری ذریت کو عطا ہو جائے گا
ہم نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ظالموں ہی سے ہم اس کو چھینیں گے۔ وہ منصب کیا تھا کہ اب تاریخ اس دور میں داخل ہو رہی ہے جب کہ دنیا تمدن میں آ جائے گی، دنیا کا نظم بالکل ایک دوسری صورت اختیار کر لے گا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس پر نبوت کو اب ایک پوری کی پوری قوم کے حوالے کر دیا جائے، اس کو دنیا کے وسط میں آباد کیا جائے، اس کے ذریعے سے دین کا ظہور ہو، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، تو ساری دنیا کے سامنے خدا کے دین کی آخری گواہی آ جائے۔ یعنی یہ کام کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ ایک بالکل بدیہی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا تاریخ کی روشنی میں ہے، یعنی اب ہر چیز ریکارڈ پر ہے، ہر ایک شخص کے بارے میں ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں، حکومتیں کیسے بن رہی ہیں، سلطنتیں کیا ہیں، یعنی آپ ایسے ہی جیسے آج کی دنیا سے واقف ہیں، جیسے آپ کو یہ معلوم ہے کہ 1947 سے پہلے ہندوستان متحد تھا اور اس میں یہ لوگ کام کر رہے تھے، یہی صورتحال پچھلی 1400-1500 سال کی تاریخ کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے قبل تاریخ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کچھ دھندلے تاریخی نقوش آپ سے 500 سال پہلے کی تاریخ میں ملتے ہیں، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی 300-325 قبل مسیح تک کچھ تاریخ کی روشنی میں، اس کے بعد تاریخ کی روشنی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی پھر معاملہ وہ نہیں رہتا، اور پھر دھندلے کچھ نقوش ہیں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ آگے بڑھے تو 3-4 ہزار سال کی تاریخ تک ملتے ہیں، اس کے بعد تاریخی ہے، یعنی باقی جو کچھ ہے وہ پھر تاریخ کی روشنی نہیں ہے، جدید تحقیقات میں ہم کچھ نئے نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تک دنیا تاریخ کی روشنی میں نہ آئے اس وقت تک انفرادی نبوتی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دور میں ہم نے کیا کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول مبعوث کیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب ہم کسی رسول کو مبعوث کرتے اس قوم کے لیے عدالت لگاتے، دنیا میں اس کا فیصلہ کرتے، نہایت انصاف کے ساتھ اہل حق کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا جاتا، منکرین حق کے اوپر خدا کا عذاب آتا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی ظلم ان پر نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ معاملہ بار بار ہوا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اب دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہونے والی ہے، یعنی ٹھیک تاریخ کا دور شروع ہو رہا ہے، تو اس میں پھر اس کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ ان کی اولاد کو یہ منصب دیا گیا جس کو ہم شہادت کا منصب کہتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت تو ہم استعمال نہیں کرتے خاص منصب کی وجہ سے، لیکن یہ ویسا ہی منصب ہے کم و بیش۔ اب جب یہ بات شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کس آیت سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے شروع ہوئی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے پہلے مرحلے میں آدم اور نوح کو منتخب کیا، اور دوسرے مرحلے میں ابراہیم کی پوری اولاد اور عمران کی پوری اولاد کو منتخب کیا۔ تو یہ انتخاب ہے خدا کا، یہ انتخاب ہے کہ جب آپ سورہ بقرہ کو کھولتے ہیں تو وہ شروع ہوتی ہے، جب اس کی تمہید ختم ہوتی ہے، خطاب شروع ہوتا ہے، تو یہاں شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی، اور ساری دنیا والوں پر ترجیح دے کر میں نے تمہیں فضیلت دی اور ایک خاص منصب کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان صورتوں کے اصلاً مخاطب وہ ہیں، یعنی مسلمان ضمنی طور پر اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ گفتگو، لب و لہجہ، شدت کلام، یہ اصل میں ایک منصب کے اوپر فائز لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ تو اب یہ اس منصب پر ان کے فائز ہونے کے بعد جو ان کی نسل کا ایک حصہ ہے، یعنی بنی اسحاق یا بنی اسرائیل، ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس فیصلے کی داستان سنائی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ یحییٰ مبعوث ہوئے، اور یحییٰ نے حضرت مسیح کی تصدیق کی، یعنی اب اللہ اپنی حجت پوری کرنے کے لیے وہ سارے اہتمام کر رہا ہے جس کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بات کہنے کی باقی نہ رہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کا تعارف قرآن اس طرح کراتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، یعنی وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ان کے اوپر آخری حجت پوری کر دی ہے۔ یہ پس منظر ذہن میں رہے تو یہ آگے کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا تعارف کراتے ہوئے پھر یہاں ایک خاص لفظ استعمال کیا، حصورا، یعنی یہ آگے سیدنا مسیح کی صورت بھی یہی ہوگی۔ یہ یحییٰ کیا تھے؟ یہ حصور تھے، یعنی چونکہ یہ آخری حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے دنیا کے معاملات جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان سے کنارہ کش تھے، یعنی نہ شادی کریں گے، نہ گھر بسائیں گے، نہ کوئی اور اس طرح کا اہتمام کریں گے۔ عام آدمی کی زندگی پیغمبروں نے بھی اختیار کی ہے، وہ ان کے ہاں بالکل نہیں ہوگی۔ یہ حصور ہوں گے، اپنے آپ کو بالکل دنیوی معاملات سے کنارہ کش کر کے صرف خدا کی منادی کریں گے۔ یہ ان کی حیثیت ہے جس کو اس لفظ سے تعارف کرایا ہے، وہ نبی من الصالحین۔ اور یہ نہیں ہے کہ محض تصدیق کرنے والے ہوں گے، محض یہ ہوں گے، نہیں، اصل میں نبوت کے منصب پر فائز ہو کر زمرہ صالحین کے ایک فرد کی حیثیت سے یہ خدمات انجام دیں گے۔
یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ان کا اصل منصب ہے اس کو مؤخر کر دیا اور جو ان کی خصوصی صفات ہے ان کو مقدم کر دیا، کیونکہ اصل منصب کے لحاظ سے تو بہت سے لوگ آ چکے تھے، وہ خصوصی اوصاف تھے جن کو نمایاں کرنا پیش نظر تھا۔ تو اس وجہ سے آپ اس کو الٹ کر اگر یہ کہیں کہ ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، یہ خدا کا ایک نبی ہوگا صالحین میں سے، اور یہ اس کی صفات ہوگی، یعنی یہ سید ہوگا، یہ حصور ہوگا۔ یہ جو یحییٰ اور مسیح علیہم السلام دونوں کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ ان کو کنارہ کشی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی سے رہبانیت کا پورا فلسفہ پیدا ہوا ہے، اسی سے مسیحی مذہب میں صوفیانہ تصورات داخل ہوئے ہیں، اور یہی چیز ہے جو ہمارے ہاں بھی اس طرح کے تصورات کو داخل کرنے کا باعث بنی ہے۔ یعنی وہ تو بتا رہے ہیں اس کی وجہ کہ یہ اللہ کا ایک خصوصی معاملہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم اس بستی میں گھر کیا بنائیں جو سیلاب کی زد میں، بار بار کہتے ہیں اگر آپ انجیل کو پڑھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کی بہار کیا دیکھیں گے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں ہم کیسے لگ سکتے ہیں؟ بار بار یہ کہتے ہیں۔ یعنی حضرت مسیح کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ وہ جب آئے بھی ہیں یروشلم میں تو یہ تین اور زیتون جو ہے، تین ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو بائبل میں بیت فگے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے پاس زیتون کا پہاڑ ہے، بلکہ وہ زیتون ہی کے اوپر گاؤں آباد ہے، تو وہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، وہاں سے آتے تھے اور آ کر یروشلم کی گلیوں میں منادی کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ جو تجرد کا ایک انقطاع کا جو صوفیوں کی اصطلاح ہے طریقہ اختیار کیا، اور بالکل معمولی روٹی پر قوت لا یموت پر اکتفا کی، درویشوں کا سا لباس پہنتے تھے اور زمین کو آسمانی کو چھت اور بچھونا بنا کے زندگی بسر کرتے رہتے تھے، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو دلیل بنا کر ہمارے ہاں یہ رہبانیت داخل ہوئی۔ اس پر قرآن سورہ حدید میں جا کے تبصرہ کرے گا اور وہاں یہ بتائے گا کہ رہبانیت ابتدعوها، یہ انہوں نے خود ایجاد کی، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ عام لوگوں کے اوپر اور ان پر بھی فرض نہیں کی تھی۔ یہ تو سیدنا مسیح کا خصوصی پہلو تھا، لیکن اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خاص معاملہ تھا۔ اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے خصوصی معاملات ان کو ٹھیک نہ سمجھایا جائے اور نہ سمجھا جائے تو اس سے کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی۔ تو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دو معاملات ہوئے اس سے ہمارے ہاں کیا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا یہ اتنی واضح بات تھی تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہوا کہ لوگ اس کو نہیں سمجھے؟ تو یہ اتنی واضح بات ہے جس پر قرآن مجید اب گفتگو کرے گا، لیکن مسیح حضرات اس کو نہیں سمجھے، اور ان کے ہاں پاپائیت کا ایک پورا نظام بنا، رہبانیت کا ایک پورا نظام بنا، یہاں تک کہ آج بھی سمجھانا مشکل ہے، اور ماننے والے اس کو کتنے ہیں آپ سمجھیے کچھ 2.25 ارب کے قریب۔ تو یہ صورتحال جو ہے، حالانکہ قرآن آپ دیکھیں نا آج سے 14 سال پہلے کھڑا ہو کر سب کچھ واضح کر، آج تو ہم کوئی بات واضح کرتے ہیں کہ ہماری امت میں یہ چیز غلط سمجھی گئی ہے تو اس پر لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید مسیحی امت کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو سورہ حدید کا بتایا کہ فرمایا کہ ہم نے تو نہیں فرض کیا تھا، ایسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جگہ ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ پیدا ہوا۔ تو قرآن مجید نے یہ تعارف ان کا کرایا۔ یہ تعارف کرانے کے بعد اب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ بات کہی، یعنی فرشتوں نے یہ بات بتائی ان کو، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، یہ بوڑھے ہو چکے تھے بہت، یعنی بچے کی پیدائش کی عام قانون کے لحاظ سے کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہے قد بلغنی الکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کا بڑھاپا آ چکا ہوا تھا۔ اس بڑھاپے کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کہا، تعجب سے پوچھا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا۔ اور فرمایا ومراتی آکر، یعنی یہ نہیں کہ چلیے میں اگر بوڑھا ہوں تو بیوی جوان ہے، میری بیوی تو بانجھ پن کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو تعجب ہوا انہیں اس بات کے اوپر۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ اصل میں تمہید اس لیے باندھی ہے کہ سیدنا مسیح کا معاملہ صرف نہیں ہے جس پر نصارہ نے ایک پورے نظام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ فرمایا ایک غیر معمولی معجزہ سیدنا یحییٰ کے بارے میں بھی ہوا تھا۔ یہ دونوں ہی غیر معمولی شخصیات ہیں، تو اس وجہ سے اگر ایک سے ایک کو خدا بنا رہے ہیں تو دوسرے کے بارے میں بھی سوچ لو۔ صورتحال یہ نہیں ہے، تو تمہید یہاں سے باندھی ہے۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منطقی صغرا کبرا قائم کر کے استدلال نہیں کرتا، کیونکہ اس کا طریقہ یہ نہیں، وہ یہ کیا کرے گا، حقیقت کو ایسے بیان کر دے گا کہ سلیم الطبع آدمی اس سے اصل استدلال کو سمجھ لے اور اپنی بات آگے بڑھا دے گا۔ یہ شاہانہ کلام کا ویسے بھی یہی انداز ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میری آپ کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھائیں اور مباحثہ کریں، یہ معاملہ نہیں ہوتا، حقیقت واضح کر دی۔ یعنی بتایا یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو یہ لڑکا کہاں سے ہوگا جس کی بشارت آپ دے رہے ہیں؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، آواز آئی، فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔
یہ جواب ہے اس بات کا جو عام طور پر لوگ معجزات کے بارے میں طول طویل بحثیں کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کا نظم جس قانون پر چلا دیا گیا ہے خدا اس کو توڑ نہیں سکتا۔ فرمایا یہ خدا کے لیے نہیں ہے، دنیا کا نظم اور اسباب کا عالم تمہارے لیے ہے، اس کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، اس کا مطالعہ تم نے کرنا ہے، تم اس کو پھلانگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں تو بہرحال اس کائنات کے اندر، اس عالم اسباب کے اندر رکھا گیا، خدا تو اس کا پابند نہیں ہو گیا۔ تو جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی جو چاہے کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر دنیا کو اس نے ایک قانون کے تحت بنایا ہے، کسی موقع پر اس قانون کو توڑے گا۔ اور اسی کو ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم قانون کا بار بار مجھے حوالہ دیتے ہو، جب میں قیامت برپا کروں گا تو چشم زدن میں سب کچھ ختم کروں گا اور چشم زدن میں اٹھا دوں گا۔ تو یہ تو اصل میں ایک لمبے عرصے سے کئی ادوار میں گزار کر تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ غیب کا پردہ ڈالنا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ اسی طریقے سے ہوتا تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے یہ سارا پردہ ڈالا گیا، اور میرے لیے کیا مشکل ہے، میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، جو چاہوں گا کر دوں گا۔ قال ربی جلی آیا، اب ظاہر ہے کہ ان کی آواز آ رہی ہے نا ایک، اور حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ یہ اگر آپ عربی زبان کے اسالیب سے واقف تو یہاں بہت خوبصورت مکالمہ ہے، یعنی جس میں ان کا تعجب، ان کا استجاب، ان کی ہچکچاہٹ، جو ایک خاص صورتحال ہے وہ الفاظ سے نمایاں ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی اوپر سے یہ آواز آئی تو ان کو چونکہ بڑا احساس ہے کہ یہ کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میری بچے کی خواہش تھی اور میرے اندر پیدا ہوئی اور میں دعا کرتا رہا ہوں تو اپنے ہی نفس کی کوئی آواز سن رہا ہوں، یعنی کیا ایسا تو نہیں ہے؟ یہ بڑی انسانی فطرت کی چیز ہے، کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہے تو یہ آواز ان کو آئی۔ تو انہوں نے کہا قال ربی جلی آیا، پروردگار پھر اس کے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے، یعنی اطمینان ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیکھیے کیا ہے، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا ٹھیک ہے، اگر نشانی سے اطمینان ہوتا ہے تو اب 3 دن تک اشارے کے سوا کوئی بات تم نہیں کر سکو گے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ نشانی کیا ہے، نشانی یہ ہے کہ کوئی بات تم نہیں کر سکو گے۔ اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے لیکن میرا نام لوگے تو زبان کھل جائے گی، تسبیح کرو گے تو زبان کھل جائے گی، حمد کرو گے تو زبان کھل جائے گی، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکو گے، یہ تمہاری نشانی ہے۔ تو اس سے گویا یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ حضرت مسیح نے کہا ہے نا، وہ بائبل میں ہم دیکھا ہوگا کہ جب وہ آخری ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کوئی روح ہو، اور وہ ڈر گئے ان کے شاگرد۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میں مچھلی کھا کر تمہیں دکھا رہا ہوں، یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ روحیں تو نہیں کھاتی پیتی۔ تو یہ گویا انہوں نے اس موقع پر استدلال کیا۔ یہاں جو آیت دی گئی ہے، نشانی دی گئی ہے، اس نشانی میں یہ چیز مضمر ہے کہ اگر یہ کوئی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر تو حدیث نفس ہے تو پھر تو کوئی نشانی ہونی نہیں چاہیے اس کی، یعنی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور 5-7 منٹ کے اندر اندر۔ اگر کوئی شیطانی وسوسہ ہے تو پھر تو یہ ہوگا نا کہ دنیا کی ہر بکواس پر زبان کھولے لیکن خدا کی حمد کے لیے بند ہو۔ تو اگر یہ کوئی خدائی چیز ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے۔ تو نشانی یہ بتائی کہ آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، ہاں البتہ تسبیح و تحلیل کر سکو گے۔ لہٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے پروردگار کو وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اپنے پروردگار کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ یعنی تسبیح میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، خدا کی یاد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ تم کوئی بات نہیں کر سکو گے، کوئی چیز تمہاری زبان سے نہیں نکلے گی۔ تو یہ ان کو نشانی دی گئی، اور اس نشانی کے بعد گویا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ایک ایسی غیر معمولی اور متعین چیز ہو گئی کہ جس کے بارے میں ان کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ اور یہ جو نشانی ہے، اس نشانی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آرزوؤں کے ہجوم میں یہ شیطان کا کوئی القاء نہیں ہے جس کو وہ فرشتوں کا الہام سمجھے بیٹھے ہیں، بلکہ خدا کی طرف سے یہ بشارت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ واقعہ سامنے رکھو، یعنی اتنا حصہ سنا دیا، اتنی بات سنا دی۔ اب دیکھیے کہ آگے کے واقعات بیان کرنا، یہ قرآن کوئی تاریخ نہیں بیان کر رہا، اسے اپنے استدلال کی طرف جانا ہے۔ تو اس نے سیدنا یحییٰ کا تعارف کرایا اور خاص اس پہلو کو نمایاں کیا کہ اللہ جب اسباب کے قانون کو توڑ کر معاملات کرتا ہے تو ایسے کیا کرتا ہے، اس کی نشانیاں بھی اس طرح دیا کرتا ہے، اس لیے ان کی بنیاد پر کسی کو معبود نہیں بنا لیا کرتا۔ تو یہ بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ واقعہ سنا دیا۔ فرمایا ایک اور واقعہ انہیں یاد دلاؤ، اب اگلا واقعہ جس کی تمہید باندھی گئی تھی، یعنی اب یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں جو غلط فہمی ہوئی ہے ساری، اس کو رفع کرنے کے لیے ایک تمہیدی بات ہو گئی۔ فرمایا اس کے ساتھ وہ واقعہ انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک
وَطَاهِرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی برگزیدہ کر لیا ہے، اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے، اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس کو قرآن جس لفظ سے عام طور پہ ادا کرتا ہے وہ ہے اصطفاء یا اجتباء۔ یا آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے نا، مصطفیٰ مجتبیٰ، یہ اسی سے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے وہ جسے منتخب کیا گیا، مجتبیٰ کا مطلب ہے وہ جسے منتخب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ دونوں صفات استعمال ہوتی ہیں، تو یہاں وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں برگزیدہ کیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ وَطَاهِرَكَ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی منصب کے لیے، اس طرح کے منصب کے لیے منتخب کرتا ہے تو ایک خاص طہارت قلب، ایک خاص طہارت ضمیر عطا فرماتا ہے بندے کو۔ یعنی اس کی اپنی کاوش، اس کے اپنے ارادے کا یہ صلہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیکی اور خیر کے راستے پر، سیدہ مریم نے یہ ثابت کر دیا۔ یہ پیچھے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے اشارات ہیں ان میں قرآن اصل میں استدلال کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ بیان کیا کہ وہ اپنی بصیرت، اپنی معرفت، اپنی حکمت میں اس درجے پر تھیں کہ سیدنا زکریا جیسا آدمی ان سے متاثر ہوا۔ اب جب یہ انہوں نے کر ڈالا اپنے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انتخاب کر کے اس کے صلے میں یہ فرمایا کہ ہم نے منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے، یعنی لوگوں سے الگ کر کے تمہاری خاص تربیت کر دی ہے تاکہ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تم تیار رہو، اور تمہارے اندر وہ طہارت نفس، طہارت اخلاق اور طہارت کردار اور طہارت سیرت رہے جو اس منصب کے شان شان ہے۔ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور فرمایا کہ دنیا کی ساری عورتوں میں سے ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے تمہیں منتخب کر لیا۔ یعنی یہ انتخاب جو ہے یہ اصل میں اس غیر معمولی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ تمہید باندھی جا رہی ہے حضرت مسیح کی پیدائش کی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، فرمایا کہ جب اب اس منصب کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے تو اب دنیا کے کسی کام کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس لیے اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگے رہو، اپنے پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز رہو، اور یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، خدا کے سامنے جھکنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ نماز میں لگی رہو۔ یعنی یہی اب تمہارا کام ہے، خدا کو یاد کرتی رہو۔ یہ جو خدا کی یاد کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے، یہ ایک پورا کا پورا فلسفہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جب اللہ کسی خاص منصب کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تمام معاملات جو ہمارے ہاں دنیا میں ہمیں پیش آتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے جن کا کرنا ضروری ہے بعض حالات میں، ان سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ اب آپ اسی میں لگے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ جیسے ہی یہ منصب دیا گیا آپ کو اور پھر اس کے بعد انذار عام کے لیے کھڑا کیا گیا تو سورہ مزمل نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اب آپ کو قم اللیل الا قلیلا، اب آدھی رات یا اس سے زیادہ آپ کو کھڑے رہنا ہے خدا کے حضور میں، اور رتل قرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب کوئی منصب ملتا ہے تو اس کے لیے کچھ سہولتیں ملتی ہیں، ادھر کچھ مشقتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیتے ہیں کہ اب آپ کھڑے رہیں اور خدا کو یاد کریں اور قرآن پڑھیں اور اس کے اوپر تدبر کریں اور غور و فکر کریں، اب آپ کو ایک بڑے منصب فائز کیا آپ کو نکلنا ہے۔ ان کو بھی کہا گیا کہ اب خدا کی طرف رجوع کریں اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ کریں۔ وارکعی مع الراکعین، کہ ان جھکنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرتی رہو۔ اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگے رہنے کی جو ہدایت اس سے پہلے کی ہے، یہ جو آخری جملہ ہے یہ اس کے اجمال کی تفصیل بھی ہے اور اس نماز باجماعت کی تصویر بھی ہے جس کی سعادت سیدہ مریم کو اس لیے روز حاصل ہوتی رہتی تھی کہ وہ ہیکل میں معتکف تھیں۔ کیونکہ ہیکل میں معتکف تھیں تو یہ سعادت ان کو حاصل ہوتی تھی کہ وہاں لوگ نماز کے لیے آتے تھے، بالکل ایسے ہی آتے تھے 5 وقت نماز کے لیے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہاں نماز کو رکوع سجود سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی لفظ نماز استعمال کرنے کی بجائے سجدہ کرتی رہنا اور رکوع کرتی رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکتی رہنا بیان کیا ہے تاکہ وہ استغراق، انہماک اور خدا کی طرف رجوع کی کیفیت جو نماز کا اصلی حسن ہے اس کی طرف توجہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں جیسے نماز پڑھنے کا لفظ ہوتا ہے تو لوگوں کی ساری توجہ کا ارتکاز یہ ہوتا ہے کہ اس میں پڑھا کیا جائے گا، جبکہ نماز اصلاً رکوع و سجود یعنی ان اعمال کا نام ہے۔ آپ بندے کا دل، دماغ، بندے کی کمر سب خدا کے سامنے جھک گئی، تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑا کام ہے جو ہو گیا۔ یعنی الفاظ پر توجہ ہو بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ الفاظ ضمنی حیثیت رکھتے ہیں نماز میں۔ اصل چیز جو ہے وہ آپ کا قیام میں کھڑا ہو جانا، آپ کا خدا کے سامنے سر بسجدہ ہو جانا، وہ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اب تم کرو، یہی تمہیں کرنا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں
اے پیغمبر، حضور کو خطاب کر کے درمیان میں رکے ہیں اللہ تعالیٰ، تو خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، ایہم یکفل مریم، جب یہ فیصلہ قرعے ڈال رہے تھے اس وقت تم موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ یہ اثناء کلام میں رک کر حضور کی طرف ایک التفات ہے، اور اس سے مقصود مخاطبین کو جو قرآن اس وقت سن رہے ہیں ان کو یہ توجہ دلانا ہے کہ وحی اور الہام کے بغیر یہ واقعات اس صحت و صداقت کے ساتھ آپ نہیں سنا سکتے تھے۔ یعنی یہ روک کر گویا توجہ دلائی ہے کہ خدا بات کرنے والا ہے تم سے، یہ جو بات آگے آ رہی ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو حصہ ہے آگے آپ دیکھیں گے، یہ ایسا نہیں کہ بائبل میں ہے، بائبل میں بھی نہیں ہے، بائبل میں بھی یہ حصہ آگے سے غائب ہے۔ یہ قرآن نے چونکہ خاص طور پر اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے تو بات آگے بڑھانے سے پہلے روک کر کہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اے پیغمبر ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو اشارہ کر دیا یہ جو اتنا حصہ ہے کہ یہ سب معاملہ ہو رہا تھا جب وہ قرعے ڈال رہے تھے، جب یہ گئی ہیں تو یہ معاملہ ہوا نا کہ اب ان کے کا فیصلہ کیسے کیا جائے، کون سرپرستی کرے گا، تو قرعے سے فیصلہ کیا گیا۔ سبھی چاہتے تھے کہ وہ ان کی پرورش میں اور ان کی تربیت میں حصہ لیں۔ اس موقع کے اوپر فرمایا کہ جب یہ معاملہ جھگڑے میں پڑ گیا تھا اور لوگ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے، اب ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتانے والے ہیں کہ اس وقت کیا معاملہ ہوا تھا۔ یہ آیات اب یہاں پہنچ گئیں، اس سے آگے وہ قصہ بڑھے گا، اب آپ اس کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے ندا دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا سردار اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، ہاں تسبیح و تحلیل البتہ کر سکو گے، لہٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے پروردگار کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا ہے، مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے اے مریم اب اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگی رہو اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا اپنے اپنے قرعے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر